آپ کو لگتا ہے اسلام آباد کی جانب کال دیکھیے اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہوگا. دیکھیے پولیٹکس کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کسی کانٹیکسٹ کے اندر ہوتے ہیں, صورتحال کے حوالے سے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہے. ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیے آپ خود پولیٹکس کو دیکھیے, نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ جو ڈیفیکٹر چند بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اپوزیشن کا نام لے رہے ہیں, پی ٹی آئی وہاں موجود نہیں ہے پارلیمنٹ میں. ویسے بھی پارلیمنٹ ہمارا بڑا محدود کردار ادا کرتی ہے پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں میں. اچھا عمران خان باہر ہیں پارلیمنٹ سے, لہٰذا اگر انہوں نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ پارلیمنٹ سے باہر ہی ہوگی نا, وہ سڑکوں پہ ہی ہوگی نا, وہ جلسوں میں ہی ہوگی نا, جلوسوں میں ہی ہوگی. تو ان کے پاس تو اور کوئی طریقہ کار ہے نہیں. حکومت کے پاس جو ہے نا جو آپشن ہے اس سچویشن کو ڈیل کرنے کا, یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹر بیان دیں ہر کچھ دیر کے بعد کوئی منسٹر آ کے بیان دے. یہ وہی غلطی ہے جو عمران خان کے منسٹر کیا کرتے تھے, وہ بھی صبح شام دوپہر بیان جاری کرتے تھے, کام کم کرتے تھے, بیان زیادہ دیتے تھے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بھی 2-4 منسٹر یا منسٹریاں جو ہیں وہ بیان جاری رکھتی ہیں. اس وقت اگر عمران کے زور کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو اس حکومت کو سب چیزیں چھوڑ کے 2 چیزوں پہ کانسنٹریٹ کریں. وہ کیا؟ نمبر 1 پاکستان کی اکانومی, اور اکانومی وہ جو بڑے لوگوں کو سرو نہیں کرتی. ہماری اکانومی کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا سٹرکچر ہم نے بلڈ کیا ہے اپر اسٹریٹا آف دی سوسائٹی, بڑے لوگوں, انڈسٹریلسٹ, بزنس مین, پیسے والے پولیٹیشین. عام آدمی کے لیے ہماری اکانومی نہیں ہے. تو اس کو اگر تو یہ عام آدمی کے لیے اکانومی کو وہ یہ ایڈریس کر دیں تو عمران خان خود بخود نیوٹرلائز ہو جائے گا.